أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ ایک خطبے میں میں نے پاکستان کے تازہ حالات سے متعلق تبصرہ کیا تھا اور ان چند اندرونی محرکات کا ذکر کیا تھا جن کے نتیجے میں سیاستدان ایک دفعہ پھر جماعت احمدیہ پر ظلم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بعض مزید وضاحتیں کرنی چاہتا ہوں تاکہ تمام دنیا کے احمدیوں کو خوب اچھی طرح معلوم ہو کہ ان سے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون سی طاقتیں اس ظلم میں ملوث ہیں اور آئندہ ان کو کس قسم کے خطرات سے متنبع رہنا چاہیے اور ان کے خلاف ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. دنیا میں سیاست، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اندھی ہوتی ہے کیونکہ خود غرضی کی آنکھیں نہیں ہوتی. خود غرضی کی آنکھ اندر کی طرف کھلتی ہے اور باہر کی کوئی آنکھ نہیں ہوا کرتی. اس لیے سیاستدان خواہ کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہوشیار اور صاحب تجربہ کیوں نہ ہو، جب اس کا ذاتی مفاد دنیا کے دیگر مفادات اور تقاضوں سے ٹکراتا ہے تو ہمیشہ اس کی آنکھ اپنے ذاتی مفاد کی طرف لگ جاتی ہے اور اسے اس وقت کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. یہ وہ سیاست کی بنیادی کمزوری ہے جس نے پاکستان کے حالات بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہی وہ سیاست کی بنیادی کمزوری ہے جو عالمگیر سطح پر قوموں کے تعلقات بگاڑنے اور دنیا کے امن خراب کرنے کی ذمہ دار ہے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کو صرف پاکستان کے اندرونی دشمنوں سے واسطہ ہی نہیں اور محض ان علماء تک بات نہیں ٹھہرتی جنہوں نے گویا قسمیں کھا رکھی ہیں کہ ہر صورت میں ہر قیمت پر جماعت احمدیہ کی مخالفت کریں گے، بلکہ ان علماء کو آج سیاستدانوں کی ایسی پشت پناہی حاصل ہے جیسے اس گزشتہ 100 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. نہ صرف یہ کہ ان کو اندرونی طور پر سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہے، بلکہ یہ ایک نیا مضمون پاکستان کی سیاست کے افق پر ابھرا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب حکومت ہیں ان کی پشت پناہی، ان کی
حمایت بھی ملا کو حاصل ہے، اور وہ لوگ جو حکومت پر قابض لوگوں کے مخالف ہیں ان کی پشت پناہی اور حمایت بھی ملا کو حاصل ہے، اور صرف اندرونی سیاستدان ہی کی نہیں بلکہ بیرونی سیاستدانوں کی بھی، اندرونی طاقت کی ہی نہیں بلکہ عظیم الشان بیرونی طاقتوں کی پشت پناہی بھی بالواسطہ ملا کو نصیب ہے۔ اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ بات کو اس طرح وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں کہ آسانی سے ہر ذہن کو، خواہ اس کا علمی معیار کیسا ہی کیوں نہ ہو، بات سمجھ آ جائے۔ مرکزی نقطہ اس مسئلے کا سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کو آج کی دنیا میں ایک غیر معمولی سیاسی مقام نصیب ہوا ہے جو اس سے پہلے کسی اسلامی ملک کو اس طرح مرکزی حیثیت سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ سعودی عرب کو تمام مغربی طاقتوں کی مکمل حمایت اور پشت پناہی نصیب ہے۔ اس سے پہلے مسلمان ممالک کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ کچھ بیرونی طاقتیں ان کی دوست ہوا کرتی تھیں اور کچھ دشمن ہوا کرتی تھیں، کچھ مغربی طاقتیں ان کی دوست ہوا کرتی تھیں اور کچھ مغربی طاقتیں ان کی دشمن ہوا کرتی تھیں، لیکن اس وقت سعودی عرب کو ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے جو مشرق اور مغرب کی آپس کی رقابت کے نتیجے میں ہے۔ وہ تمام مغربی طاقتیں جو مسلمان ممالک میں نفوذ چاہتی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک میں سعودی عرب کا نفوذ پھیلے، اور جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، خواہ وہ کلیت المسلمان ہوں یا بعض ممالک میں مسلمانوں کی بھاری تعداد موجود ہو، ان کو جو آواز بھی مکے اور مدینے کے میناروں سے سنائی دیتی ہے وہ اپنے خلوص میں، اپنے ایمان میں، اپنے دین سے محبت کے نتیجے میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے جو ان مقدس مقامات کے مقدس میناروں سے سنائی دے رہی ہے۔ بس سب سے زیادہ نفوذ اگر کوئی ملک اسلامی دنیا میں کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب کو یہ عظمت کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس لیے نصیب نہیں ہوا کہ وہ ایک غریب ملک تھا جو خود لوگوں کی امداد پر پل رہا تھا، اور ایک بہت لمبا عرصہ تک انگریزی حکومت نے اس ملک کو سہارا دیا، ان کی سیاست کے نقوش بنائے، ان کی بیرونی یعنی خارجہ پالیسی کو تشکیل کیا، اور انگریز کی امداد ہی پر اس ملک کا نظم و نسق چلتا رہا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے آج دنیا کا ہر مورخ تسلیم کر چکا ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں۔ ایک لمبا عرصہ تک موجودہ سعودی خاندان کو اپنی حکومت کے بقا کے لیے کلیتاً انگریز پر منحصر رہنا پڑا، اور باقاعدہ وہ معاہدے جو اب چھپ کر عوام کے سامنے آ چکے ہیں ان میں یہ باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، وہ شرائط مذکور ہیں جن کے نتیجے میں یہ کبھی بھی اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آیا جبکہ اس ملک میں تیل کی دولت نکل آئی، اور تیل کی دولت نے اس کو ایک قسم کا ایک آزادی کا مقام عطا کیا۔ اقتصادی طور پر اب یہ کسی دوسرے ملک کا مرہون منت نہیں رہا، اور تیل کی دولت اتنی تھی کہ اس ملک کے لیے ناممکن تھا کہ اس دولت کو خود سنبھال سکے، چنانچہ مجبوراً
امریکہ کی طرف رجوع کرنا پڑا اور تقریباً تمام تر دولت امریکہ کے بینکوں کے سپرد کر دی گئی، کیونکہ اس خاندان کو اپنی سیاسی بقا کے لیے بھی اس غیر معمولی دولت کی وجہ سے غیر معمولی خطرات درپیش ہوئے۔ اس لیے ان کے لیے لازم تھا کہ اپنی بقا کی خاطر بھی کسی غیر ملک کی طرف رجوع کریں اور ان کا سہارا لیں۔ بس جس کے پاس کسی کے پیسے ہوں اسی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنی امانت کسی اور کے پاس رکھوائی ہو اور دوستیوں کی پینگیں کسی اور سے بڑھائی جائیں۔ بس یہ دو باتیں ایک مقام پر اکٹھی ہو گئیں اور دن بدن سعودی عرب کا انحصار امریکہ پر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح ان مغربی قوموں پر جن کے پاس ان کی دولت کا کچھ حصہ تھا یا جن سے تعلقات کے نتیجے میں ان کو فوجی امداد اور حمایت حاصل ہونے کی توقع تھی، ان کے تعلقات بڑھنے شروع ہوئے۔ بس ایک طرف یہ صورتحال تھی کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکزی ملک اور سب سے بڑا قابل احترام ملک ان لوگوں کی طرف دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جن کی اسلام دشمنیاں تاریخی طور پر ثابت ہیں، اور ایک بڑا بھاری تضاد دکھائی دینے لگا تھا جس کو مسلمان ممالک کے باشندے یقیناً تعجب اور حیرت کے ساتھ دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کا قلعہ، وہ عظیم الشان ملک جس کو خدا نے اسلام کے آغاز ہی سے اسلام کی خدمت کے لیے چنا تھا، اس کا تمام تر انحصار، اس کی دوستیاں، اس کے تعلقات، اس کے روابط سب اسلام دشمن طاقتوں سے ہیں۔ اس صورتحال کا ایک ہی حل ممکن تھا کہ سعودی عرب کے مسلمان ہونے کی تصویر کو نمایاں کر کے مسلمان ممالک کے سامنے پیش کیا جائے اور غیر معمولی طور پر اسے اسلام کا نمائندہ، اسلام کا حمایتی، اسلام کا پشت پناہی کرنے والا ملک بنا کر دکھایا جائے۔ چنانچہ رابطہ عالم اسلامی کو تشکیل دیا گیا اور اس تشکیل میں بہت بڑی بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے سعودی عرب کی معرفت غریب مسلمان ممالک کو بہت سی دولتیں تقسیم کی گئیں، اور صرف یہی نہیں تھا بلکہ ایسی حیرت انگیز چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اس کے نتیجے میں محض دولت ہی دوسرے ملکوں تک نہ پہنچے بلکہ سعودیہ کا مذہبی رسوخ بھی ان تک پہنچے۔ یعنی ایک تو اگر ویسے ہی کوئی ملک کسی کو دولت دے تو اس کے لیے دل میں نرم گوشے پیدا ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں کیا گیا بلکہ دولت کو اس طریق پر ان ملکوں میں استعمال کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں سعودی فرقے یعنی وہابیت کو بھی فروغ نصیب ہو۔ چنانچہ اس سعودی روپے کے ذریعے ان غریب ممالک میں بھی جہاں شدید اقتصادی بحران تھے، جہاں انڈسٹری یعنی کارخانوں کا کلیتاً فقدان تھا اور ملک اپنی بقا کے لیے ترقی یافتہ مغربی ممالک پر انحصار کرتے تھے، ان کو بھی سعودی روپیہ ان کی انڈسٹری کو تقویت دینے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ ان کے ہاں مسجدیں بنانے اور مدارس بنانے پر استعمال ہوا۔ اس سے سعودی حکومت کے پشت پناہوں کو دوہرا فائدہ نصیب ہوا۔ اول یہ کہ اگر یہ روپیہ جو بے انتہا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے عام حالات میں کہ سعودی دولت کتنی بڑی ہے،
اگر یہ روپیہ یا اس کا ایک بہت معمولی حصہ بھی تیسری دنیا کے غریب ممالک کو اقتصادی طور پر مغربی چنگل سے چھڑانے پر استعمال کیا جاتا تو بلا شبہ سعودی عرب کو ایک غیر معمولی حظ عزیزی تو نصیب ہوتی، لیکن سعودی عرب کے دوستوں کے مفاد کے یہ بات خلاف تھی اور ان کو شدید نقصان پہنچتا، کیونکہ آج کی دنیا میں ترقی یافتہ قومیں حکومتیں بھی کرتی ہیں تو اقتصادی مقاصد کے لیے، محض حکومت کے شوق میں نہیں کرتی۔ تمام دنیا کی سیاست اقتصادیات کے ساتھ اس طرح باہم الجھ چکی ہے کہ سیاست اور اقتصادیات گویا ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے۔ پس سعودی عرب نے غریب ممالک کو، اور خصوصاً ان ممالک کو جہاں مسلمانوں کی کثرت تھی یا ایک بھاری تعداد موجود تھی، اس طرح روپیہ دینا شروع کیا کہ وہاں عظیم الشان مساجد تعمیر کی گئیں، اور پھر ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے مدارس، دینی مدارس قائم کیے گئے، اور دینی مدارس کے ذریعے جو بھی علماء فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے ان کو سعودی روپے پر مختلف مساجد میں امام بنایا گیا، کیونکہ سعودی عرب کو دولت کی فراوانی کی وجہ سے باقی تمام مذہبی جماعتوں پر ایک فوقیت حاصل ہے، اس لیے کوئی اور مذہبی جماعت ان فارغ التحصیل ائمہ کو اتنی رقوم تنخواہوں اور گزاروں کی صورت میں نہیں دے سکتی تھی جتنا سعودی عرب دے سکتا تھا۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ ان ممالک میں بھی سعودی نفوذ کا جال پھیلا دیا گیا جہاں اس سے پہلے وہابیت کا لفظ قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ جماعت احمدیہ کیسے اس مضمون میں داخل ہوئی؟ اگرچہ جتنا حصہ میں نے مضمون کا بیان کیا ہے ابھی تشنہ تکمیل ہے اور بہت لمبی اور گہری سازش ہے، بہت وسیع سازش ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، لیکن چونکہ میں دراصل اس مضمون پر گفتگو نہیں کر رہا بلکہ جماعت احمدیہ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بین الاقوامی تعلقات کے روابط میں کیسے داخل ہوئے اور کیوں آپ کو خاص طور پر مظالم کا نشانہ بنانے کے لیے چن لیا گیا۔ سعودی عرب نے جس ملک میں بھی نفوذ کیا ہے وہاں اگر براہ راست علماء کو خریدتا یا براہ راست ان کو وہابیت کی تعلیم دیتا تو ہرگز بعید نہیں تھا کہ سعودی عرب کی ان کوششوں کے خلاف وہاں کے مسلمانوں میں شدید رد عمل پیدا ہو جاتا۔ مثلا ترکی ہے، ترکی کی سعودی عرب سے قدیم رقابتیں ہیں اور بڑی شدید رقابتیں ہیں، سیاسی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی۔ ترکی ایک حنفی المسلک ملک ہے اور ترکیوں کو حنفی مذہب سے بے حد محبت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہابیت حنفیت کی دشمن ہے۔ پھر ترک وہ قوم ہے جنہوں نے سال بلکہ بیسوں بلکہ سینکڑوں سال تک اسلام کے لیے ایک عظیم قلعہ کا کام دیا ہے، اور ایک وقت میں یہ اتنی عظیم الشان سیاسی طاقت کے طور پر دنیا پر ابھرے کہ اسلامی ممالک اور مغربی ممالک کے درمیان اگر کوئی فصیل تھی تو وہ ترکوں کی فصیل تھی، اور عرب ممالک پر بھی دیر تک انہوں نے حکمرانیاں کی۔ سعودی عرب نے جب یہ انگریزوں کے زیر اثر تھا خاص طور پر ترکوں کی حکومت کو عربوں میں کمزور کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا، اور ان کے جو گورنر مقرر تھے مختلف مسلمان ممالک میں، جب وہاں بغاوتیں کروائی گئیں تو ترکی سے وہاں تک کے رابطے چونکہ لمبے تھے فاصلوں کے لحاظ سے، اس لیے بیچ میں سعودی عرب کے سپاہی کہہ لیں یا تخریب کار کہہ لیں، لیکن جو بھی ان کی شکل تھی وہ گروہ در گروہ
ترکی قافلوں پر حملے کر کے ان کی مواصلات کو تباہ کرتے تھے، اور یہ بات بھی ایک تاریخی مسلمہ حقیقت ہے، اس کو کوئی الزام تراشی نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی مورخ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسی طرح ہوا، اور انگریز کے ایما پر ایسا ہوا۔ چنانچہ ترک اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتے تھے، اور ایک بہت لمبا عرصے تک عرب دنیا سے جب ترکوں کو دوری اختیار کرنا پڑی ان حالات کی وجہ سے، تو اس میں سب سے زیادہ نفرت ان کو سعودی عرب سے تھی۔ بس یہ دو نفرتیں اکٹھی تھیں، یعنی مذہبی نفرت اور سیاسی نفرت۔ اس لیے اگر سعودی عرب وہاں براہ راست داخل ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف شدید رد عمل ہوں گے، لیکن اگر سعودی عرب اپنے روپے سے اینٹی احمدیہ لٹریچر تقسیم کروانا شروع کر دے اور جماعت کے خلاف نہایت گندے الزامات پر مشتمل کتابوں کی کثرت سے اشاعت کروائے، خواہ وہ جماعت اسلامی کو اس غرض سے استعمال کرے یا کسی اور جمعیت کو استعمال کرے، تو جن علماء تک وہ روپیہ پہنچتا ہے وہ اسے خوشی سے قبول کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ساری کوششیں ان کے نزدیک جو اسلام کی دشمن جماعت ہے اس کے خلاف ہو رہی ہیں، اور جو ملک بھی ان کوششوں کی سربراہی کرے گا وہ اسلام کا دفاع کرنے والا ملک شمار ہوگا اور اسلام کا حمایتی شمار ہوگا۔ بس اس سلسلے میں جب مختلف جگہ پر اڈے قائم ہوں گے، ان کو روپیہ دینا پڑے گا، تو بلا خوف لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس روپیہ کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مصر میں بھی ایسا ہی کیا گیا، اسی طرح افریقن ممالک میں بھی ایسا ہی کیا گیا، اور مختلف راستوں سے جو ہمیشہ ایک نہیں تھے، کبھی کسی تنظیم کے تابع، کبھی کسی دوسری تنظیم کے تابع، سعودی عرب نے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک نمایاں کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو افریقہ میں بھی سعودی عرب کو کوئی نفوذ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مالکی بھی وہابیت سے بہت سخت متنفر اور اس کے عروج سے خائف ہیں۔ چنانچہ آج بھی باوجود اس کے کہ احمدیت کی مخالفت کی شکل میں وہاں سعودی عرب نفوذ کر رہا ہے، وہابیوں میں ابھی ایک بے چینی کی لہر دوڑ چکی ہے مالکیوں میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو سعودی نفوذ غیر مستحکم کر رہا ہے۔ پس سعودی نفوذ کی خاطر کوئی ایک ان کو ایسا مظلوم نشانہ چاہیے تھا جس کے اوپر حملے کرتے چلے جائیں اور عوام الناس مسلمان پر یہ اثر ڈالیں کہ یہ اسلام کی سب سے دشمن جماعت ہے۔ اسے ہم نے جب نشانہ بنایا ہے تو گویا ہم اسلام کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ اور اسلام کی حمایت کرنے والے اور پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ اس طریق پر ان ممالک کے علماء کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ہم کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ انڈونیشیا میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پاکستان کے متعلق تو آپ واقف ہی ہیں، وہاں ہر اینٹی احمدیہ فساد کے لیے سعودی عرب استعمال ہوا ہے، سعودی عرب کا روپیہ استعمال ہوا ہے۔ ملائیشیا میں آپ ان حالات کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، وہاں بھی بین ہی یہی شکل ابھری ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی بین ہی یہی شکل ابھری ہے، اور مزید کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ بس جہاں بھی جماعت احمدیہ کے خلاف منافرت پھیلائی جاتی ہے اور کثرت سے پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں سعودی عرب کا ہاتھ آپ کو دکھائی دے گا، اور جب ایک دفعہ اسلام کے چیمپئن کے طور پر یہ ایک ملک میں نفوذ شروع کر دیتے ہیں تو پھر حکومتوں کو اس طرح مجبور کر دیتے ہیں اپنے ساتھ تعاون پر کہ ملینز، بعض دفعہ بلینز ڈالر ان کو دیتے ہیں کہ یہ ہم تمہارے ملک میں اسلام کی ترقی کی خاطر خرچ کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی شاندار مساجد بناؤ، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بناؤ، بڑے بڑے مدارس قائم کرو، اور ان کا سارا خرچ ہم برداشت کرتے ہیں۔
ڈالرز میں تم ہم سے یہ رقم لے لو اور اپنی کرنسی میں جو بھی مقامی کرنسی ہے خرچ کرو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. چنانچہ تیسری دنیا کے ممالک جو غریب ہیں اور بہت حد تک ڈالر کے محتاج ہیں، ان کو اس سے بہتر اور کیا چیز سودا نظر آ سکتا ہے کہ ان کو ڈالر ملیں اور ان ڈالرز کے ذریعے وہ اپنی کرنسی خرچ کر کے ڈالر کو اپنے بیرونی خرید و فروخت کے لیے استعمال کریں اور اپنی کرنسی خرچ کر کے مساجد اور مدارس بنوائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ گزشتہ تقریباً 20 سال سے یا شاید بعض جگہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے مسلسل یہی کام ہے جو مختلف ممالک میں ہو رہا ہے، اور سعودی نفوذ اور احمدیت کی دشمنی ایک ہی چیز کے دو نام بنے ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں یہ سعودی نفوذ پھیلتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو بھی آواز وہاں بلند ہوتی ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ مکے اور مدینے کی میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے. مغربی طاقتیں اس لیے خوش ہیں کہ ان کو اس سے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اول یہ کہ مسلمان ممالک کو براہ راست وہ اپنے قابو کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے تسلط میں لانے کی کوشش کریں، تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے. جہاں جہاں مغربی ممالک نے براہ راست مسلمان ممالک کو زیر اثر لانے کی کوشش کی ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ وہیں وہیں اس تسلط کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوئے. مثلا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب امریکہ نے براہ راست ڈیفنس پیکٹس کے ذریعے، دفاعی معاہدوں کے ذریعے مسلمان ممالک کی صف بندی کرنے کی کوشش کی، اور اسکیم یہ تھی کہ روس کے مقابل پر ایک دیوار قائم کر دی جائے جس میں سارے مسلمان ممالک جو امریکن فوجی امداد کے ذریعے طاقت حاصل کریں ایک نمایاں کردار ادا کریں. چنانچہ سیاٹو بنا، بغداد پیکٹ ہوا، نیٹو کا ایک حصہ بھی اسی دائرے سے تعلق رکھتا ہے. ان سارے پیکٹس کے نتیجے میں ان ممالک کی مسلمان حکومتوں کو کچھ فوجی تقویت تو حاصل ہو گئی، لیکن امریکہ کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا، اور عوام الناس میں امریکہ کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہو گیا. لیکن سعودی نفوذ کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف رد عمل نہیں پیدا ہو سکتا، چونکہ سعودیت کو ایک مذہبی تعلق ہے مسلمان ممالک سے، اور مسلمان ممالک ہمیشہ سعودیہ کی طرف عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، خصوصاً اس وقت جبکہ سعودیہ ان کو پیسے بھی دے رہا ہو تو وہ عزت اور احترام بہت بڑھ جاتا ہے. پس کثرت کے ساتھ ان ممالک میں سعودی پیسے سے علماء پیدا ہونے شروع ہوئے جو دوڑتے تھے سعودیہ کی طرف مزید مالی منفعتوں کے لیے، اور ان کے اخراجات پر اعلیٰ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. یہ وہ دوڑ ہے جو مذہب کے نام پر دنیا کی طرف مسلمان ممالک کی جاری ہوئی، جس میں سعودی عرب نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. اب آپ یہ سوچئے کہ تمام مسلمان ممالک اگر عالم اسلام کی توحید کے نام پر سعودی عرب کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں اور اس کی آواز پر لبیک کہنا شروع کریں، تو بظاہر یہ کتنا عظیم الشان اتحاد ہے عالم اسلام کا، جس سے زیادہ خوبصورت تصویر ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ یہ کہتا ہوگا کہ ہماری بلا سے اس کے پیچھے مغربی طاقتیں ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب نے وہ کام کر دکھایا جو گزشتہ سینکڑوں سالوں میں کوئی اور حکومت نہ کر سکی تھی، اور بکھرے ہوئے تمام دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اور اس کے لیے بے شمار روپیہ خرچ کیا، دین کی طرف متوجہ کیا، دینی مدارس قائم کیے، مساجد آباد کرنے کی کوشش کی، غرضی کے سارے عالم اسلام کو ایک لڑی میں منسلک کر دیا اور پرو دیا. یہ وہ ظاہری تصویر ہے جو ساتھ ساتھ ابھرتی چلی جا رہی ہے، اور نظریں مکے اور مدینے سے آگے نہیں جاتی. بہت کم باشعور اور
صاحب فکر لوگ ہیں جو یہ جان سکیں، جو یہ پہچان سکیں کہ وہ آوازیں جو مکے اور مدینے کے میناروں سے وہ سن رہے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کی آوازیں ہیں، اور وہ مائکرو فون جو ان لاؤڈ سپیکروں کو پیغام دے رہے ہیں وہ واشنگٹن میں نصب ہیں یا دیگر مغربی ممالک کے ان مقامات پر نصب ہیں جہاں اسلام کے خلاف عظیم حیرت انگیز اور نہایت خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک وہ ملک ہے سعودی عرب جو کامل طور پر مغرب کا غلام ہو چکا ہے، اور اتنا بے اختیار غلام ہے کہ ہزار کوشش بھی کرے وہ اس غلامی کے بندھن سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا تمام اقتصادی سرمایہ 100% مغربی ممالک کی تجوریوں میں جمع ہے، اور خصوصاً امریکہ میں، اور اس کا تمام تر سیاسی اور سیاسی بقا کا انحصار مغربی ممالک کی پشت پناہی پر ہے۔ تمام وہ فوجی طاقت تمام وہ ہتھیار جو فوجوں کے بقا کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں وہ امریکہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، سعودیہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، اور جس دن یہ چاہیں اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں اسی دن ان کی فوجی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی انٹیلیجنس کا کلیتاً انحصار مغربی طاقتوں کی انٹیلیجنس پر ہے، جن کے ٹانٹے اسرائیل سے ملتے ہیں، اور دنیا خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ آج امریکہ کی حکومت کی پالیسی واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسرائیل میں وضع ہوتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ایک موقع پر ایک امریکی صدر نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے انکار کی، یہ کہا تھا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایسی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک امریکن صدر نے ایک موقع پر اسرائیل کی مداخلت سے تنگ آ کر یہ کھلم کھلا اعلان کیا، جو اخباروں میں چھپا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر اناؤنس کیا گیا، کہ اگر اسرائیل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی وہ طے کرے گی تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ منہ سے تو یہی کہا، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی طے وہیں ہوتی ہے۔ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے، امریکہ کی تمام طاقت کے سرچشمے بلا اشتباہ یہودی ہاتھوں میں ہیں۔ کوئی ایک ایسا طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے جو حکومت کی پالیسی کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہو جو اسرائیلی یا یہودی گرفت سے باہر ہو۔ بس وہ ملک جو ایک ایسے ملک کا غلام ہو جائے اور کلیتاً اس کی بقا اس پر منحصر ہو جائے، جو خود آگے یہودیت کا غلام بن چکا ہو اور ساری دنیا جانتی ہو کہ وہ غلام بن چکا ہے، اور اگر چاہے بھی تو یہودیت کے بندھن سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اس ملک کے میناروں سے جو آوازیں بلند ہوں گی وہ در حقیقت اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کی آوازیں ہوں گی جو اسلامی دنیا تک پہنچائی جا رہی ہوں گی۔ اور اسلامی دنیا کا یہ حال ہے اور یہ ان کی سادگی ہے کہ جب وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ یہ ایک اور آقا کی آواز ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی آوازیں نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام دنیا کے آزادوں میں سب سے بڑے آزاد انسان تھے، کیونکہ وہ شخص جو کامل طور پر خدا کے سامنے جھکنا جان لے، سیکھ لے، اور جس کا سر خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے سے انکار کر چکا ہو، وہی کامل آزاد ہے۔ لیکن وہ قومیں خواہ وہ اسلام کا نام جپتی ہوں، جب وہ قومیں جو دنیاوی طاقتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے جھکنا سیکھ چکی ہوں، نہ صرف سیکھ چکی ہوں بلکہ مجبور ہو چکی ہوں، اور چاہیں بھی ان کی غلامی سے سر اونچا کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کرنے کی خواہش بھی ان کے دل میں ہو، چاہیں بھی کہ ان سے آزاد ہو جائیں لیکن نہ ہو سکیں، ان کو کون آزاد کہہ سکتا ہے؟
بس یہ وہ عالمگیر سازش ہے جس میں جماعت احمدیہ ان کے لحاظ سے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ ایک طرف تو امریکہ کے یہ نعرے سنتے ہوں گے اور کسی حد تک ان میں درستی بھی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور روس اور امریکہ کی آپس کی جو گفتگو بار بار ہوتی چلی آئی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، یعنی سربراہوں کی آپس میں گفتگو، ان میں آپ یہ سنتے ہوں گے کہ امریکہ روس کو بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ انسانی حقوق کے تعلقات درست کرو، انسانی حقوق کے معاملات میں اپنی امیج، جو تصویر تم نے بنائی ہوئی ہے اپنی، اس کو درست کرو، تب ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ تمام ممالک جو بیک وقت سعودی اور امریکہ کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کو انسانی حقوق کا سبق ایسا بھول جاتا ہے جیسے کبھی یاد بھی نہیں ہوا تھا، اور اسلام کے نام پر یہ مظالم کیے جاتے ہیں۔ بس ایک تو بڑا بھاری فائدہ مغربی طاقتوں کو جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ احمدیت کو نشانہ بنا کر سعودی عرب کو لیے مسلمان ممالک میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے ایک نہایت آسان موقع مہیا ہو جاتا ہے۔ گویا وہ احمدیت کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنا قد بلند کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، سیاست اندھی ہے۔ مغربی ممالک کو آپ سے براہ راست کوئی دشمنی نہ بھی ہو، تب بھی چونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، اس لیے ایک طرف جب آپ ان تک بات پہنچاتے ہیں، اپنی مظلومیت کی داستانیں ان کو سناتے ہیں، سچی ہمدردی بھی آپ سے رکھتے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے جہاں تک حالات ہیں، آپ نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، ضیاء کے پہلے 11 سال ہوں یا ضیاء کے یہ دوسرے سال ہوں جو اس کے مرنے کے بعد اسی طرح جاری ہیں، دونوں ادوار میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن اس گزشتہ 11 سال کے عرصے میں اور اس ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں جو اس کے بعد آیا ہے، بارہا مغربی طاقتوں کو یہ مواقع میسر تھے کہ اگر وہ دیانتداری سے چاہتی تو احمدیوں کے خلاف جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اسے ختم کروا سکتی تھی، لیکن ہر جوڑ پر جب سیاسی جوڑ توڑ ہوئے اور طاقت کا ایک حصے سے دوسری کی طرف انتقال ہوا، اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جہاں تک احمدیوں کے خلاف آرڈیننس کا تعلق ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور باقی رکھا جائے گا۔ اگر وہ ایک آمر کے آرڈیننس کے طور پر نہیں تو 8th امینڈمنٹ کے ایک حصے کے طور پر زندہ رہے گا، اسمبلی کے فیصلے کے طور پر زندہ رہے گا، مگر اس بات کو یقینی بنایا گیا ہر دفعہ کہ یہ آرڈیننس ایسا ہے مقدس کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، کیونکہ اس کا بین الاقوامی دائروں سے تعلق ہے، اس میں صرف پاکستان کی سیاست کار فرما نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اور طاقتور ممالک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ دوسرا فائدہ ان کو یہ پہنچتا ہے کہ عالم اسلام میں اگر کوئی ایک جماعت ہے جو عیسائیت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور ان بڑے بڑے ممالک میں، ان علاقوں میں جہاں عیسائیت نے باقی تمام مذاہب کو مغلوب کر رکھا تھا، یہی وہ جماعت ہے جو پانسا پلٹ سکتی ہے، اور اچانک اس کے ظاہر ہونے سے، اس کے وہاں نمودار ہونے سے، اس کی کوششیں شروع ہونے کے نتیجے میں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگ کثرت سے مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر عیسائی ہو رہے ہوں یا پیگنز کو چھوڑ چھوڑ کر عیسائی ہو رہے ہوں، وہ عیسائیت کو چھوڑ چھوڑ کر مسلمان ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک تاریخ کی گواہی ہے جو گزشتہ 100 سال کے اندر کہ جس کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو 100 سالہ جوبلی یعنی جشن تشکر کے سلسلے میں افریقہ میں جلسے ہوئے ہیں، ان میں بعض بڑے بڑے صاحب اقتدار سیاستدانوں نے بھی ہمارے جلسوں میں شمولیت کی اور کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا
کہ احمدیت وہ طاقت ہے جس نے عیسائیت کے خلاف ایک قلعہ قائم کر دیا، اور صرف قلعہ ہی قائم نہیں کیا جس کے اندر بند ہو کر ہم عیسائیت سے حملوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، بلکہ پھر یہ جارحانہ طور پر باہر نکلے ہیں اور رخ پلٹ دیے ہیں۔ وہ علاقے جہاں کثرت کے ساتھ مسلمانوں میں سے عیسائی ہو رہے تھے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ عیسائیوں میں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان کامیابی احمدیت کی ہے جس کو ان ممالک کے سربراہوں نے بھی، دوسروں نے بھی بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا اور کھلم کھلا اس کا اعتراف کیا۔ بعض سربراہوں کے پیغامات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا۔ اس لیے عیسائیت کے خلاف جو جماعت نبرد آزما ہے اور بڑی قوت اور کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہے، اگر اس کی راہیں روک دی جائیں تو وہ ممالک جن کو عیسائیت سے اگر مذہبی محبت نہیں تو سیاسی محبت ضرور ہے، ان کو اس سے دوہرا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ان کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ایک طرف ان کا دوست ملک جو کامل طور پر ان کا وفادار رہنے پر مجبور ہے، اس کا نفوذ پھیلے گا دنیا میں۔ دوسری طرف وہ جماعت جو عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار رکھتی ہے، اس جماعت کی سرگرمیوں کے اوپر پابندیاں عائد ہو جائیں گی اور اس کو بے بس اور نہتہ کر دیا جائے گا۔ بس یہ وہ عالمی سازش ہے جس کے نتیجے میں صرف پاکستان کا سوال نہیں ہے، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کو بڑھتے ہوئے خطرات درپیش ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر آپ کو اپنی دفاعی کارروائی کرنی چاہیے۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے، جیسے اس کے متعلق میں وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا خود مذہب سے ایسی تیزی سے متنفر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کو نہ سنبھالیں اور خدا کی محبت دوبارہ ان کے دلوں میں قائم نہ کریں تو وہ کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو رقابت ہے دراصل وہ مذہبی طور پر عیسائیت سے نہیں ہے، وہ ایک سیاسی رقابت ہے، کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں جو تیسری دنیا میں عیسائیت کو اپنے سیاسی نفوذ بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور زیادہ تر وہیں ہماری کوششوں پر پابندیاں ہیں۔ جرمنی میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھاری تعداد اکثریت کے لحاظ سے عیسائی ملک ہے، اتنا قوی عیسائی ملک ہے، اتنا قانون کے لحاظ سے اتنا کڑا عیسائی ملک ہے کہ آج تک یہاں اسلام کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا گیا، جبکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں اسلام ایک مذہب کے طور پر تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اسپین میں بھی جماعت مسلمان مساجد کو یہ حق حاصل ہے، حالانکہ وہاں ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی اسپین کے باشندوں سے رقابت رہی ہے، مگر باوجود اس کے آج بھی مساجد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کر سکیں اور اسے درست مذہبی نکاح تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں مثلا ڈنمارک ہے، وہاں گنتی کے چند مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مساجد کو باقاعدہ یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کریں اور اسے باقاعدہ مذہبی نکاح تسلیم کیا جاتا ہے، خواہ قانونی طور پر رجسٹریشن بھی ضروری ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مغربی جرمنی اتنا کٹر عیسائی ہے قانون کے اعتبار سے کہ یہاں کسی مسلمان مسجد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کرے اور اس نکاح کی مذہبی حیثیت حکومت تسلیم کر لے، لیکن اس کے باوجود آپ کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ ایسی آزادی ہے جس کا 100واں حصہ بھی آپ کو پاکستان میں نصیب نہیں۔ اسی طرح دیگر عیسائی ممالک ہیں، خواہ وہ کٹر عیسائی ہوں یا نسبتاً کم کٹر عیسائی ہوں، آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن ہر اس ملک میں جہاں عیسائیت کے سیاسی مفادات ہیں وہاں آپ کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور وہاں حکومتی سطح پر شدت کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ احمدیت کو پر اتنی پابندیاں لگا دی جائیں جیسے پاکستان میں لگائی گئیں کہ یہ بالکل مجبور اور بے کس ہو کر
اس طرح ان ملکوں میں ہو جائیں جیسے اسیر ہوتا ہے، آزادی کے باوجود وہ قید یہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ احمدیت کی زندگی کی دلچسپیاں تو ہیں ہی خدا اور خدا واحد کا پیغام پہنچانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے۔ بس اگر یہاں ہمارے اوپر پابندی، اس نوع کی ہمارے اوپر پابندیاں عائد ہو جائیں تو اس کا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان ممالک کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے جو عیسائیت کے نفوذ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انڈونیشیا میں ایسا ہو چکا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں ہر سال بعض اطلاعوں کے مطابق لاکھوں مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں اور کسی ملا کے کان پہ جوں تک نہیں رہی، کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر چند ہزار احمدی ہو جائیں تو آگ لگ جاتی ہے، سارے ملک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی تنظیمیں ہیں جو سعودی عرب سے پیسہ کھا رہی ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان کے اثرات کے تابع وہ جماعت احمدیہ کو بے بس اور بیکار کر دینا چاہتی ہے۔ اور یہ تضاد اتنا نمایاں ہے، وہ جماعت جو عیسائیت کا مقابلہ کر سکتی ہے اس کو تو آپ باندھ کے رکھ دیں، اور جو اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں اور کثرت کے ساتھ آپ کا دین بدل رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیوں کی تعلقات کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ چند سال ہوئے جب میں نے انڈونیشیا جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں کی حکومت نے کہا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو منظور نہیں ہیں، اس لیے کہ مذہبی جذبات کی اس سے انگیخت ہوگی، اور جب تک پاکستان کی حکومت ہمیں یہ درخواست نہ کرے کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس وقت تک ہم حکومتی سطح پر آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن عیسائی بڑے بڑے ممالک کے سربراہ وہاں جاتے ہیں اور سرخ قالین ان کے رستوں میں بچھائے جاتے ہیں، ہر قسم کی خاطر و مزارات کی جاتی ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے نفوذ کے بڑھنے سے عیسائیت کا نفوذ بڑھتا ہے۔ تو دراصل مذہبی معاملات نہیں ہیں، یہ سیاست کی کھیلیں ہیں، اور بے دین سیاست کی کھیلیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن ہیں کہ خدا کا خوف بھی نہیں دلا سکتے۔ خدا کا خوف کس کو دلائیں گے؟ ان لوگوں کو تو خدا کا خوف دلا سکتے ہیں جو خدا کے نام پر، خدا کی محبت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ کہتے کیسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا کہ میرا محبوب میرے رقیب کا ہم سفر ہو گیا ہے، حالانکہ مجھے تو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ اس کافر کو خدا کے سپرد کر دوں۔ بظاہر یہ گستاخی ہے کہ خدا کے سپرد کرنے سے بہتر اور کون سی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن غالب چونکہ قادر الکلام تھا، اس لیے اس گستاخی کے حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لیے بہانے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ اگر کوئی مومن ہو تو اس کو تو خدا کے سپرد آدمی کر بھی دے، جو خدا کا ہی منکر ہے اس کو کس طرح خدا کے سپرد کرو گے؟ تو ہمارے دشمنوں کے اوپر تو اسی مصرعے کا اطلاق ہو رہا ہے کہ وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ان کی ساری دشمنیاں سیاسی ہیں اور دنیا کی اغراض کی خاطر ہیں، خدا کی محبت میں نہیں ہے اور خدا کے خوف سے نہیں۔ اس لیے آپ ان کو کس خدا کے سپرد کریں گے، کس خدا کا خوف دلائیں گے؟ یہ وہ حالات ہیں جماعت احمدیہ پر، جماعت احمدیہ عالمگیر پر، جن میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم کو دفاعی کارروائی کرنی ہے۔ جہاں تک دفاعی کارروائی کا تعلق ہے، اس کی تفاصیل میں تو اس وقت میں نہیں جا سکوں گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے دور کے کونے میں بھی احمدیت کے خلاف ایک پتا بھی کھڑکے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، اور جس حد تک خدا نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی بیداری کے ساتھ فوری طور پر اس کی جوابی کارروائی کی کوشش کرتا ہوں۔
اور جماعت میں جس حصے کے ساتھ بھی اس جوابی کارروائی کا تعلق ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب بھی میں ان کو آواز پہنچاتا ہوں وہ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے ہم اپنے لائحہ عمل سے غافل نہیں ہیں، ہم دشمن کے حالات پر بھی گہری نظر رکھ رہے ہیں اور دشمن کی چالوں سے بھی خوب اچھی طرح باخبر ہیں، اور اس کے مقابل پر ان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن بعض تدبیریں جو ہم نے اختیار کی، تجربے نے بتایا کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے ان تدبیروں کے رخ بدلنے پڑے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ایک بات پر زور دیا جاتا ہے، کبھی دوسری بات پر زور دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے خصوصیت کے ساتھ 11 سالہ دور میں بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کی کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں، رہنماؤں، سفارتکاروں تک پاکستان کے حالات رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو اخبارات میں بھی ان کو شائع کریں، تاکہ رائے عامہ کو ان مظالم کے خلاف بیدار کیا جا سکے۔ اس لمبے تجربے نے ہمیں ایک بات ضرور سکھائی کہ انسانی سطح پر ہم سے ضرور ہمدردیاں کی گئی ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ انسانی سطح پر تو خصوصاً جرمنی نے اتنی ہمدردی کی ہے کہ آج یورپ کے ممالک میں سب سے زیادہ مہاجرین کو قبول کرنے والا ملک جرمنی ہے۔ اس لیے تقوی اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں بعض شکوے کیے جائیں وہاں بعض احسانوں کو بھی اظہار تشکر کے ساتھ قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آپ کے زیر احسان ہیں۔ آپ سارے جو اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یورپ کے تمام ممالک میں سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی کا سلوک جس ملک نے کیا ہے وہ جرمنی ہے۔ اس لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس شکریہ کا حق ادا کرنے کی، وہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے باوجود اور باوجود اس کے کہ جرمن حکومت کو بارہا صورتحال سے مطلع رکھا گیا اور تمام مظالم کی تفاصیل، سازشوں کی تفاصیل پہنچائی جاتی رہی، اور باوجود اس کے کہ جرمن حکومت کی طرف سے غالباً ان کے سفیروں کے ذریعے پاکستان حکومت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہوگی، لیکن عملاً اس آواز میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ زور اور وہ سنجیدگی نہیں تھی جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا ملک اپنی پالیسی کو بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ اظہار ہمدردی تو ہو ہی جایا کرتا ہے، لیکن اظہار ہمدردی کے بھی طریق ہوا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک بات کو ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں رہنے دو، وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ ایسے بد تہذیب گھروں میں بھی مہمان ٹھہرے ہوں گے جہاں ان کے بچے آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، سالن گرا رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب کو تھوک رہے ہیں، اور مائیں بڑی نرمی سے کہہ دیتی ہیں نا بچے ایسا نہ کرو، بری بات ہے، اور بچوں کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بچے جانتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی میں اور سچی ناپسندیدگی میں ایک فرق ہے۔ وہ گھر جہاں مہمانوں کا اکرام صحیح معنوں میں کیا جاتا ہے، جہاں بچوں کو صحیح معنوں میں ادب سکھایا جاتا ہے، وہاں ایک آواز باپ کی، خواہ وہ زور سے بھی نہ بلند ہوئی ہو، بچوں کو فوراً اپنا سلیقہ بتا دے، اپنا مقام سکھا دیتی ہے، وہ شرارت سے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آوازیں تو اٹھتی ہیں ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس حد تک ان آوازوں میں سنجیدگی ہے، کس حد تک ان میں وقار ہے، کس حد تک ان میں قوت ہے۔ آج تک ایک مغربی ملک نے بھی پاکستان کو پوری سنجیدگی اور پوری قوت کے ساتھ یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے تم ظلم میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اگر دیا ہوتا تو جس قسم کا وہ ہم جانتے ہیں وہاں کا حال ہے بیچاروں تیسری دنیا کے ملکوں کا، وہ تو فوراً اپنے پچھلے کیے ہوئے پر تھوکتے اور توبہ کرتے اور اپنے حالات کو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتے۔ ان کی نظریں تو ان آقاؤں کو خوش کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا ملک ہے، قابل شرم بات ہے
امر واقعہ یہ ہے کہ کہتے ہوئے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 11 سال کی بے انتہا منظم مربوط کوششوں کے باوجود عالمی سیاست میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، اور آزاد دنیا کے سیاستدانوں نے آپ کے معاملے کو ادنا سی سنجیدگی سے بھی نہیں لیا۔ لیکن اگر روس میں ایک یہودی کا حق مارا جائے، ایک سائنسدان کو اس کی آزادی سے محروم کر دیا جائے، تو ساری مغربی دنیا میں شور قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ روس کو مذموم کیا جاتا ہے، متہم کیا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی باتیں کرنے سے روس کو دوہری چوہری بعض دفعہ 20 گنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے ایسے ایک انفرادی صورت میں ایک قیدی ایسے ہیں جن کو ان کے دباؤ نے آزاد کروا دیا۔ لیکن کتنے احمدی قیدی ہیں، ایک احمدی قیدی بتائیں جن کو مغربی طاقتوں کے دباؤ نے آزاد کروایا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ جب یہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوئے اور بظاہر جمہوریت کا سورج بلند ہوا، تو اس کے آثار کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان نے تمام ان موت کے قیدیوں کی سزا معاف کر دی جن کو مارشل لا نے موت کی سزا سنائی تھی۔ یہ کوئی انسانی ہمدردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی چال تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پیپل پارٹی نے آ کے اگر مارشل لا کے قیدیوں کی سزائیں معاف کی تو سارا سیرا ان کی طرف چلا جائے گا اور یہ ملک میں حد لذیذ ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے آنے سے پہلے یہ اقدام کر لیں۔ لیکن ایک استثناء رکھا، وہ 4 قیدی جو واقعتاً معصوم تھے، جن کو محض مذہب کی دشمنی کے نتیجے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس حکم میں ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا اور اس بخشش کا فیض ان تک نہیں پہنچا۔ کہاں تھے وہ مغربی آزادی کے علمبردار ممالک جب انہوں نے یہ دیکھا؟ کیوں اس وقت اس بات پر شور نہ مچایا؟ کیونکہ ایسا واقعہ تھا جو بڑی کراہت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا تھا کہ سارے قیدیوں کو جو واقعتاً مجرم ہیں، جو قاتل ہیں، جو زانی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی ہوس پورا کرنے کی خاطر مظالم کیے اور پھر ان کو قتل کر دیا، ان سب کی سزائیں تو انہیں معاف کر دی اگر وہ مارشل لا نے جاری کی تھی۔ لیکن 4 احمدی قیدیوں کو تم معاف نہیں کر سکے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بعد میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ پھر پیپل پارٹی کے پاس سوائے اس کے چارہ نہیں رہا کہ اچھا اگر مارشل لا کے موت کے سزا پانے والے معاف نہیں ہوتے تو باقی سب کو معاف کر دیا جائے، اور اس عام معافی میں ان 4 کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی مدد تھی، کسی غیر ملکی سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک رستہ تو وہ ہے جو میں آخر پر ابھی ذکر کروں گا، اور ایک یہ ہے کہ اس پالیسی کو تبدیل کر کے ہمیں لازماً عوام الناس تک پہنچنا ہوگا۔ آج کی سیاست اپنے ملکوں میں کمزور بھی ہے، اور عوام الناس کی مرضی کے خلاف آج کا سیاستدان کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ان سے درخواست کریں گے یا انسانی ہمدردی کے نام پر کچھ دردناک واقعات ان کے سامنے لا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، ہمارے اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی دباؤ اس بات کے خلاف بڑھ رہا ہے اور اس کا اثر ان کے ووٹوں پر پڑے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اور اب تک ہم نے ان آزاد ممالک کے عوام تک براہ راست بات پہنچانے کی ویسی کوشش نہیں کی جیسے کہ حق تھا۔ اس لیے آج کے بعد سے میں نے منصوبہ بنایا ہے اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کو پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں آپ پورا تعاون کریں گے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، اور مجھے کوئی شکوہ نہیں۔
اس کے نتیجے میں امریکہ میں بھی اور مغربی یورپ کے ممالک میں بھی اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی ممالک میں بھی اس قوت کے ساتھ ہم نے اس آواز کو بلند کرنا ہے کہ سیاستدانوں تک اس کی بازگشت براہ راست ہمارے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ووٹروں کے ذریعے پہنچنی شروع ہو جائے. وہ اخلاقی دباؤ ڈالنا شروع کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ملک آزادی کا علمبردار ہے, انسانی حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے, اس لیے ہم یہ بدنامی مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو کوشش اور جد و جہد ہے, ہم تو جاری رکھیں گے. ہم تو دبنے والی قوم نہیں ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تخلیق میں ناکامی کا خمیر ہو. کوئی دنیا کی طاقت احمدیت کا سر نہیں جھکا سکتی, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. خدا کی تقدیر جو ہم سے چاہتی ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے, لیکن غیر کے سامنے کبھی نہیں کریں گے. لڑائی ہے تو ٹھیک ہے, جاری رہے گی, 100 سال جاری رہے, 1000, خدا کی تقدیر جب تک چاہے گی. ہم خدا کے حضور اپنے سر جھکاتے ہوئے اس عظیم جہاد میں ہمیشہ مصروف رہیں گے اور اپنی طاقت کو پہلے سے زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن یہ بحث اس لیے کریں گے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی کوششوں کو اپنے منتہا تک پہنچا, ان کے منتہا تک پہنچا دیں, آخری حد تک. ہمارا انحصار ان کوششوں پر نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سی کارروائیاں کرنے کے باوجود ہم تھوڑے ہیں. اور ناطاقت کی ایک ایسی چیز ہے جس پر طاقتور کو ہمیشہ غصہ آتا ہے. ہم کمزور ہیں, ہماری تعداد اتنی نہیں ہے, ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ سیاسی قوتیں ہیں. اس لیے دنیا کے ایک ملک میں بھی جماعت احمدیہ کو اتنی بھاری تعداد حاصل نہیں ہوئی کہ وہاں کی سیاست آپ کی حمایت پر مجبور ہو چکی ہے. اس لیے کوشش تو کی جائے گی, اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے, لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر آپ حرکت نہ پیدا کریں اور وہ حرکت آسمان سے زمین پر منتقل نہ ہو. اور یہی وہ مضمون ہے جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے, اور اپنے کمزور اور بے باس اور نہتے بندوں کے متعلق یہی حکم ہے جو اس نے صادر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لے آئے, وأن الکافرین لا مولی لہم, اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. اب کہنے کو تو یہ مضمون بڑا آسان ہے اور سنتے ہی سمجھ آ جاتا ہے, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت مشکل مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. آج واقعات کی دنیا میں ہمارا کوئی مولا دکھائی نہیں دے رہا. نہ مشرقی طاقتیں آپ کی مولا ہیں, نہ مغربی طاقتیں آپ کی مولا ہیں, نہ ملک پاکستان کی اندرونی طاقتیں آپ کی مولا ہیں, نہ پاکستان سے باہر کی بیرونی طاقتیں آپ کی مولا ہیں. تو قرآن کریم یہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم. آپ کے دشمنوں کے سارے مولا بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی دنیا کی عظیم سلطنتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. اب یہ معاملہ ایک ملک کے ملا تک محدود نہیں رہا بلکہ عظیم سیاسی طاقتوں تک جا پہنچا ہے, اور خدا کہتا ہے ان کا کوئی مولا نہیں. اور وہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے ان کے متعلق فرماتا ہے اللہ ان کا مولا ہے. اس میں دو پیغامات ہیں. ایک یہ کہ باوجود اس کے کہ دنیا تمہیں ہر طرف سے چھوڑ دے اور دھتکار دے, نہ تمہارے دائیں بازو پر کوئی حمایتی کھڑا ہو نہ تمہارے بائیں بازو پر کوئی حمایتی کھڑا ہو, لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہ کرنا کہ تم اکیلے ہو. کائنات کا خدا جو ساری قوتوں کو سرچشمہ اور مالک ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس مضمون کو کبھی تم نے نہیں بھولا. اور دوسری طرف یہ بھی خیال کرنا کہ جن کے متعلق تم سمجھ رہے ہو کہ آج ان کے دائیں پر بھی ایک مضبوط طاقت کھڑی ہے اور ان کے بائیں پر بھی ایک مضبوط طاقت کھڑی ہے,
ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ بے وفا طاقتیں ہیں، ایسے حالات پیدا ہوں گے اور خدا ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کردہ عظیم الشان خوشخبری تم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھو گے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، جو سمجھتے تھے کہ آج امریکہ بھی ہمارا دوست ہے اور سعودیہ بھی ہمارے دوست ہے اور مغربی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بعض مشرقی ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ بالکل نہتے اور بے سہارا اور بے دوست اور بے یار و مددگار رہ گئے۔ بس یہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، یہ وہ بات میں بیان کر رہا ہوں جو خدا کی تقدیر ہمیشہ ایسا کیا کرتی ہے۔ اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی، اگر انہوں نے استغفار سے کام نہ کیا، اگر انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہوئے سر نہ جھکائے اور خدا تعالیٰ سے بخشش طلب نہ کی، تو یہ وہ مقدر ہے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ بس آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے۔ زمینی کوششیں ضرور کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے، لیکن ہمارا انحصار ہمیشہ آسمان کی کوششوں پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک خدا ہے جو تمہارا مولا ہے۔ تم ضرور کوششیں کرنا، یہ بھی دیکھ لینا کہ تمہاری ہوشیاریاں، تمہاری حکمتیں، تمہارے منصوبے کیا کیا کر دکھاتے ہیں۔ جب ہر طرف سے تم کوشش کر کے تھک چکے ہوگے تب تمہیں خدا بتائے گا کہ تمہاری طاقت کا سرچشمہ یہ دنیا کی طاقتیں نہیں بلکہ میں تھا، اور ہمیشہ سے میں ہوں، اور میں کبھی تمہیں نہتا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے آپ جیتی ہوئی قوم ہیں، آپ کو کسی پہلو سے مغلوب اور مفتوح ہونے کے تصور کو قبول نہیں کرنا چاہیے، دھتکار دینا چاہیے اس وہم کو، اپنے سر بلند کر کے پھریں۔ ایک معمولی بادشاہ کی حمایت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو دیکھا نہیں ہوتا اس کا سر کتنا بلند ہو جاتا ہے تکبر سے۔ 4 پیسے مولوی کو مل جائیں تو وہ موٹریں لے کے پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ جس کو یقین ہو اور کامل اعتماد ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس کو کتنا بڑا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے عزم کا سر کتنا بلند ہو جانا چاہیے، اس بات پر غور کریں۔ اس لیے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ وہم دل میں نہ لائیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہو، اور اللہ کو مولا بنانے کے لیے آپ کو بھی تو اس کا مولا بننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ کسی دوست سے بے وفائیاں کریں، اس کی طرف پیٹھ پھیر کے دوڑیں، اس کے ہر حکم کی نافرمانی کریں اور پھر یہ کہیں کہ وہ میرا دوست ہے۔ کچھ دیر تک شرفاء اپنے تعلق کو قائم رکھا کرتے ہیں، بعض دفعہ بعض اور رشتوں اور تعلقات کی خاطر قائم رکھتے ہیں اور فوراً ان کی ناراضگی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک امیر دوست جس کے بہت سے تعلقات ہوں، جب وہ مر جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کے بچوں سے ان کی نالائکیوں کے باوجود دوسرے امیر ساتھی اور دوست اچھے تعلقات رکھتے ہیں، حسن سلوک سے کام لیتے ہیں، مگر آخر کب تک؟ اس لیے یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہونا خود ہمارے لیے ایک بہت بڑی تائید الہی کی ذمہ داری ہے، تائید الہی کا نشان ہے، اور تائید الہی اس کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان قوموں کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے جو نیک ناموں کی طرف منسوب ہوں اور خود اس خدا سے تعلق منقطع کر لیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ بننا کہ جنہوں نے خدا سے تعلق قائم کر کے اس کو بھلا دیا، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خدا بھی ان کو بھلا دیا کرتا ہے، اور اس طرح بھلاتا ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان سے بھی غافل ہو جایا کرتے ہیں۔ بس آپ سب لوگ جو میری آواز کو براہ راست سن رہے ہیں یا بعد میں کیسٹس کے ذریعے یا چھپے ہوئے خطبات کے ذریعے میرا پیغام ان تک پہنچے گا، ان کو میں آخری نصیحت یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جس میں سے ہم داخل ہو رہے ہیں، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی نازک دور ہے۔ تمام دنیا کی طاقتوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک خدا کی طرف سے آواز ہے کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔
اس خدا کو اگر آپ نے ناراض کر لیا تو آپ نہ دنیا کے نہ رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، کچھ بھی آپ کا باقی نہ رہے. اس لیے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے اعمال کی نگہداشت کریں اور پہلے سے بڑھ کر ان پر نگران ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جس کے نتیجے میں آپ خدا کی ناراضگی مول لینے والے ہوں اور یہ دعویٰ نہ پھر کر سکیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. اس معمولی سی تبدیلی کے نتیجے میں جو ہر شخص کے لیے اندرونی طور پر آسان ہے، ناممکن نہیں، ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے. آپ دیکھیں گے کہ دفتن دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے شروع ہو گئے. عظیم الشان ایسی باتیں وجود میں آنے لگیں گی جن کا آپ کی کوششوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہو. اور میں نے اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا ہے. ہم ایک سمت میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، اور جب دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ دوسری سمتوں سے ایسے حیرت انگیز فضل نازل فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا. اس مضمون سے متعلق میں انشاءاللہ جلسہ سالانہ پر بھی کچھ گفتگو کروں گا، اور اب چونکہ وقت ضائع ہو گیا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہو رہا ہے، میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ کتنی دیر بعد اکٹھے ہوں گے یہاں؟ نصف گھنٹہ تقریباً ہے. نمازیں ختم ہوتے ہوتے تک 15 منٹ رہ جائیں گے، تو 15 منٹ کے بعد خود نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد آپ دوست کوشش کریں کہ دوبارہ اس پنڈال میں پہنچ چکے ہوں. پھر افتتاحی اجلاس ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر کوئی اور پروگرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ملاقاتیں ہوں گی جن کا اعلان کیا جا چکا ہے. اگر 15 منٹ ناکافی ہوں تو کچھ دیر اور چند منٹ انتظار کیا جا سکتا ہے. امیر صاحب، what do you propose? Will 15 minutes be enough after we are finished here, or you would require some more time? You know, there may be some people who want to go to toilet or do something, so we better increase it to half an hour. Or okay. آدھا گھنٹہ انشاءاللہ جمعہ ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو کر آدھا گھنٹے تک ہم آپ کو دیتے ہیں. یعنی ہم سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فارغ ہو جائیں گے باقی اپنی ضروریات سے اور واپس یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں دیر نہ کریں. پھر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.